ذرية ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على مفتاح الوجود مصدر الخير وأشرف بركته وبالقاوس المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين لا سيما على بنت الرسول سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بكتاب المجيد والفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران محترم و عزیزان گرامی پروردگار عالم نے انسانی معاشرے میں جو مقام عورت کو عطا فرمایا ہے، خصوصاً دین اسلام میں، وہ ایک ضرب المثل ہے۔ ادیان عالم میں جتنی بھی حیثیتیں عورت کی ہیں، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے دین اسلام نے ایک قابل ذکر اور امتیازی مقام عورت کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی ایسی بہت سی آیات ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہیں۔ مختلف مواقع پہ نبی کریم نے عورت کے مقام اور اس کی اہمیت وضاحت کی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ کوئی بات نہیں، کسی کا ذہن سے کبھی اتر جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کی مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص، جو باپ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ خصوصی طور پہ بیٹیوں کا ذکر، پر بیٹوں کا نام نہیں دے رہے ہیں۔ بیٹوں کی پرورش ایک اجر ہے، یقیناً بے اجر وہ بھی نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس صنف نسواں کا ذکر کر کے یوں فرمانا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، یعنی کوئی عام انسان تو یہ اعلان نہیں کر رہا، سرور دو عالم اعلان فرمایا۔ تو کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صرف 3 بیٹیاں؟ فرمایا نہیں، اگر کوئی 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے وہ بھی جنت ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر 3 کی بجائے 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے، فرمایا اس پر بھی جنت۔ اور جو سائل نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی کی پرورش کرے، فرمایا اگر 1 بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو اس پر بھی
لیکن یہاں یہ ایک بات قابل غور ہے، پرورش سے کیا مراد ہے؟ پرورش سے مراد صرف کھانا کھلا دینا نہیں، اچھی غذا کھلانا اور اچھا لباس مہیا کرنا ہی پرورش نہیں، بلکہ تربیت، ساتھ ساتھ جو تربیت ہے وہ بھی اس پرورش کا حصہ ہے۔ یہ ایک قسم کی ربوبیت ہے، اور لفظ ربوبیت میں جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ معنوی پرورش، ظاہری پرورش کے ساتھ ساتھ باطنی پرورش، جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کی پرورش، دونوں کو یہ لفظ پرورش اور تربیت شامل ہے۔ اسی تربیت سے ربوبیت بھی یہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، والدین کو خداوند عالم نے یہ درجہ دیا نا، لفظ ربوبیت استعمال کیا، اور پھر ہم کما ربیانی، اے اللہ میرے والدین پر تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی ہے۔ ربا یعنی یہ ربوبیت وہی تربیت ہے، اس کے البتہ درجات ہیں۔ خداوند عالم کی ربوبیت تو یہ ہے نا کہ جس کے متعلق معصوم سے جب پوچھا گیا کہ رب کے کیا معنی ہے، تو فرمایا جو شکم مادر سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک اپنے بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اسے رب کہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لفظ والدین کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونا کتنی اہمیت ہے، اس ربوبیت میں تربیت شامل ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خوش ہو کے کہا جائے کہ بیٹی میں تیرے لیے 5,000 کے 10,000 کا سوٹ لے کے آیا ہوں، اور 5,000 کے جوتے میں نے تیرے لیے خریدے ہیں، اور تیرے لیے میں نے کمپیوٹر خریدا ہے، اور تیرے لیے قرآن اکیڈمی میں نے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا ہے، اور فلاں مہنگی ترین اسکول میں نے تیری تعلیم کا بندوبست کر دیا ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت، دینی تربیت، دین اسلام، قرآن مجید بھی پڑھائے، نہج البلاغہ بھی پڑھائے، صحیفہ سجادیہ بھی پڑھائے، توضیح المسائل پڑھانے کا بھی بندوبست کرے، خود نہیں پڑھا سکتا کسی ایسے معلم کا بندوبست کرے جو اس بچے کو دین سکھا سکے، اور اس سے محبت محمد والے محمد علیہ السلام کا بھی درس پڑھا۔ آئمہ خدا علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت کی معرفت بھی، یہ سارا والدین کا فریضہ ہے۔ قرآن مجید اس
تربیت کی طرف یہ ذمہ داری والدین کو یاد دلاتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیے اس پہ اکتفا نہیں کر رہا ہے، فرمایا وَأَہْلِیکُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، آگ سے. اس کا مطلب میری ذمہ داری صرف مجھے اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کرنا نہیں ہے، جہنم کی آگ سے صرف اپنے آپ کو بچا لینا میری ذمہ داری نہیں ہے. وَأَہْلِیکُمْ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے خانوادہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا. کون سی جہنم کی آگ؟ آگے فرما رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان جس آگ کا ایندھن ہے. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ اس آگ سے. وہ کس طرح سے بچانا ہے؟ اچھی تربیت کر کے بچانا ہے. سبحان اللہ. جو اس انداز میں پرورش کرے اپنی اولاد کی، اس پہ جنت ہے. جو صرف کھانے پینے پہ توجہ دے اور اس بات پہ توجہ ہو کہ ڈائننگ ٹیبل پہ 4-5 کھانے ہونے چاہیے بس، اور اپنی اولاد کی روح کی غذا کا بندوبست نہیں کرتا. اور آج کے نوجوان نسل کا دین اسلام سے برگشتہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ تربیت کا فقدان. آج کی نوجوان نسل کا، اس جنریشن کا صرف مادیت پرستی کی طرف متوجہ ہو جانے کا سبب کیا ہے؟ والدین کی دینی حوالے سے عدم توجہ اپنی اولاد سے. اگر یہ تربیت صحیح کر دی جائے، اور تربیت کا یقیناً اثر ہے، یزید کے بیٹے پہ اثر ہے تربیت. وہ کہتے ہیں تخت کو قبول نہیں کرنا، اپنے باپ کی موت کو کھینچ کے اسے لے آئے، آگے بٹھایا ہے تو اس نے آگے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا لب لباب یہی تھا کہ اس حکومت اور اس خلافت کا اصل وارث حسین العابدین بیٹھا ہے مدینہ میں اسی طرح. یزید نے اپنے بیٹے کی حکومت اور اس اقتدار کو، اتنی بڑی سلطنت کو کیوں ٹھکرا دیا؟ کیونکہ اس کی تربیت ایک ایسے معلم نے کی جو معلم علی کو مولا مانتا تھا. خالد ابن اس میں عمر ابن عبد العزیز، جسے پورا عالم اسلام 1400 سال کے بعد بھی اس کو سلام کرتا تھا، شیعہ بھی، سنی بھی، ہر فرقے کا مسلمان، بلکہ اس کے مختصر سے دور خلافت کو جو 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں ہے، اس کو خلافت راشدہ میں بھی شامل کرتے ہیں. اس نے اموی روش کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ امیر المومنین پہ سب کو شتم کا سلسلہ اس نے کیوں ختم کرایا؟ اس نے اموی حکومت کی اصلاحات کیوں کی؟ اس کی وجہ بھی اس کی تربیت تھی، جو مدینہ کے شہر میں، چونکہ اس کا باپ مدینہ کا گورنر تھا اس دور میں. اب وہاں بھی اسے ایک ایسا تعلیم ملا، ایک ایسا معلم ملا
جس نے عمر بن عبدالعزیز کی تربیت ولائے علی پر ولائے آل محمد پر کی۔ یہ تربیت ہے جو انسان اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرتا ہے، یہ سمجھے کہ میں نے اپنی نیکیوں کے خزانے میں آخرت میں سرمایہ جمع کرایا ہے، آخرت کا بھلا ہے، فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے گناہ بخشے جاتے ہیں اگر انسان کی اولاد صالح بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ قبرستان سے گزر رہے تھے اور ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے اور ان کے حواری جو 12 تھے ان کے ساتھ تھے، تو تھوڑی دیر پورے پھر تیزی سے آگے نکل گئے قبرستان سے استغفار پڑھتے ہوئے۔ تو جب حواریوں نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا تھا، تو کہا کہ اس قبر پہ، اس صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد پھر گزر ہوا اور وہیں سے گزرے اور اس قبر کے اوپر سے، تو وہاں رک گئے، تو دیکھا کہ عذاب نہیں تھا۔ اب ہماری بھی ساتھ ہے کہ ظاہر وہ نہیں دیکھ سکتے جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو چیزوں نے نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ نگاہ رسالت ہے۔ وہ عذاب ہونے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، عذاب کے لوگ جانا بھی ان کے علم میں آ گیا ہے، کیونکہ خصوصیات خداوند نے جو انبیاء کو عطا فرمائی ہیں آپ لوگوں کو عطا نہیں، جیسے جناب یعقوب مصر سے پیرہان یوسف لے کے چلے ہیں، تو کنان میں بیٹھے ہوئے نبی نے اس کی خوشبو سنی، یہ اور کوئی نہیں سن سکا۔ یہ قوت شام میں صرف ایک نبی کے پاس ہے۔ کنان اسی موجودہ فلسطین کا پرانا نام ہے۔ تو حواریوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ اب کیا ہوا ہے؟ کہا کہ عذاب ختم ہو گیا ہے۔ پھر سوال کیا رب العزت پروردگار عالم تو بتا، 1 سال پہلے اتنا شدید عذاب عالم برزخ کا اس صاحب قبر کے اور اچانک اس کا ختم ہو جانا، آواز قدرت ہے کہ عیسیٰ اس صاحب قبر کا ایک بیٹا جو حد بلوغ اور حد رشد کو پہنچا ہے، اس نے وہ راستہ صاف کیا ہے، امام کے لیے جو راستہ تھا اسے صاف کیا ہے، اور ایک یتیم کو پناہ دی ہے، اور یہ تربیت چونکہ اس کی اچھی تربیت اس صاحب قبر نے کی تھی، تو اس بیٹے کی ان 2 نیکیوں کے عوض میں ہم نے اس صاحب قبر پر عذاب اٹھایا اور اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اثر مر جانے کے بعد بھی وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت، خصوصاً بیٹیوں کی۔ کائنات عالم میں صرف ایک ماں ہے جس نے حسین جیسا بیٹا تربیت کیا، اور ایسا تربیت کیا ہے بیٹا کہ 5 برس کی عمر میں سرور دو عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ تیرا یہ بیٹا جوانان جنت کا سردار ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں آپ نے دیکھا ہو جو جوانان جنت کے سردار؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد 2 بیٹے تربیت کیے ہیں تو انہیں جوانان جنت کا سردار بنا دیا ہے، اور ایک بیٹی تربیت کی ہے تو اسے شریکت الحسین بنا دیا، اسے نائبہ امام بنا دیا۔
عقیلہ بنی ہاشم اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کی ہے کہ اسے سیدۃ نساء العالمین بنا. جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایک مزدور لے آئے جس کے پاس یہ لقب ہے جو مخدوم ہے کونین کے پاس ہے. یہ ایک اہم ترین چیز ہے تربیت اولاد. خداوند عالم فرما رہا ہے نا کتنی مختصر سی آیت ہے. وہ انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ واہلیکم اور اپنے اہل خاندان کو بچاؤ نارن وقودها الناس والحجارہ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان. ہر خاندان کا سربراہ اگر اسی آیت پہ عمل کرے تو دنیا بھر کے سارے خاندان ٹھیک نہیں ہے. جس طرح آپ کسی محلے کو صاف کرنا چاہیں اور صرف ہر شخص اپنی گلی کے سامنے والا حصہ صاف کر دے تو وہ محلہ صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہر خاندان والے اگر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کا خیال رکھیں تو پورے انسانی معاشرے کی تربیت ملے گی. لیکن جو آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے کہ اس طرح نہیں، سب سے پہلے تو تربیت کرنے والے کو اپنی تربیت کرنی چاہیے. میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہو کہ بابا جھوٹ بولتا ہے اور میں اپنی اولاد سے کہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تو اس پہ کیا اثر ہے؟ میرا بیٹا مجھے سامنے کھڑے ہو گیا تجھے میں نے 10 مرتبہ دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ اگر مجھے آپ جھوٹ سے روکنا چاہتے ہیں پہلے خود روکیں. آپ مجھے نماز کا حکم دیتے ہیں تو پہلے خود تو پڑھیے. آپ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ روزے رکھو آپ خود کیوں نہیں رکھتے؟ آپ مجھے روک رہے ہیں کہ حرام نہیں کھانا اور آپ خود کو نہیں رکھتے تھے. آپ خود کو مجھے آپ ظلم سے روکتے ہیں آپ خود کو ظلم کرتے ہیں. اس لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے جب سوال یہ بڑا لطیف جواب ہے جو امام نے دیا کہ جب پوچھا گیا اولاد کی تربیت کب سے شروع کی جائے اولاد کی تربیت. فرمایا اس اولاد کے پیدا ہونے سے 18 سال پہلے سے. فرزند رسول یہ جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ابھی دنیا میں یہ کیسے تربیت ہو جائے گی؟ فرمایا پہلے 18 سال پہلے اپنی تربیت کرے نا اس کے دنیا سے آنے سے. اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اب اولاد کی تربیت بھی کر سکے. یہ استثنائی چند افراد ہیں جن کی پہلی تربیت خود خلاق کے کائنات نے فرمائی. سبحان اللہ. جن کا پہلا معلم خدا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کی متعلق علم آدم الاسماء کلھا. اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے خود براہ راست کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں براہ راست میں خود معلم ہوں آدم کا. میں نے تعلیم دی تمام اسماء کی اسی طرح سے یہ بنا اس گھرانے کو پروردگار عالم نے سب سے پہلا امتیاز ہی بخشا ہے کہ انہیں وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. یہ بہت بڑا منصب ہے. وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جناب جمع کا صیغہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ہم تو سنتے آئے کہ
نبی کریم کے متعلق کہ وہ وجہ تخلیق نہیں، پانچوں وجہ تخلیق ہیں۔ جنہیں وجہ تخلیق بنائے گا ان کی تربیت خود خدا بن جائے گا۔ عام انسان کو بہت سی چیزوں کی تربیت کر کے بھیجتا ہے، سب کو ان کی تربیت خصوصی ہے۔ جیسا کہ سورہ شمس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے فجور و تقویٰ کی تعلیم دے کے بھیجا ہے ہر نفس کو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے ہر نفس کو فجور اور تقویٰ کی تربیت دے کے بھیجا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی لاتعداد ایسی نیکیاں اور حسنات اور ایسی سیئات اور ایسی برائیاں اور گناہ ہیں جن کو تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پروردگار عالم علم دے کے بھیجتا ہے۔ لیکن خلاق کائنات نے جن ہستیوں کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہو، انہیں اپنی طرف سے خصوصی تعلیم دے کے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ نے امیر المومنین نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، سرکار خاتم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی تربیت خداوند عالم نے خصوصی طور پہ کس انداز میں کی۔ یوں ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ سند مل جائے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کی منصب پر فائز ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات صرف رسالت مابنی پنجتن ہے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، اور انہی دلائل میں سے ایک دلیل خود حدیث قصہ ہے جس میں فرما رہا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی علمی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مطیتا ولا شمس مضیتا ولا قمر منیر ولا بحر يجري ولا فلك تسري الا في محبتها ولا لمسة الذين امداد النساء۔ یہ پانچ ہیں جو ان تمام اشیاء جن کا نام گنوا رہا ہے، افلاک، ارض مدہیہ، آسمان کا سائبان، زمین کا فرش، چمکتا ہوا سورج، دمکتا ہوا مہتاب، اور یہ موج سنگ سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ چلتی ہوئی کشتیاں کن کے لیے خلق کی ہیں؟ کیوں خلق کی ہیں مالک؟ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح سرور دو عالم وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، اسی طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وجہ تخلیق کے کائنات۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں پر تم محور ہی جناب سیدہ ہیں، محور تعارف ہی ہے۔ ہم فاطمہ تعارف کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جناب سیدہ کون سے جو وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کا محور کون ہے؟ فرمایا فاطمہ وہ ایک فاطمہ ہے، وجہ تخلیق کائنات کا تعارف کرا رہا ہے نا۔ کون ہے جن کے لیے کائنات بنائی ہے؟ کہاں سے تعارف شروع کر رہا ہے؟ ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے، ایک اس کا شوہر ہے، تو اس کے لیے کیوں بنائی ہے کائنات؟ ان کے لیے ایسی محبت ہے۔ یہ بڑا قابل غور ہے عزیزان، ان کی محبت میں تو اس کا مطلب ہے محبت پہلے ہے نا، تخلیق کائنات بعد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن سے محبت ہے ان کا بھی تخلیق کائنات سے پہلے ہونا واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
جن کی محبت میں بنا رہا ہے، جو بنا رہا ہے وہ پہلے ہوگا نا، کیونکہ محبت پہلے ہے، کیونکہ محبوب معدوم محبوب سے جو محبت محال ہے وہ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے؟ یعنی ایک ایسا محبوب جس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس سے تو محبت محال ہے۔ محبت کے لیے محبوب کا وجود ضروری ہے۔ تو یہ پہلے موجود ہیں، ان سے محبت ہوئی ہے اور ان کی محبت کے تقاضے کے طور پہ کائنات کو خلق کر رہا ہے۔ تو یہ کائنات سے پہلے ہیں اور کائنات علم جتن کے بعد۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کائنات میں فرشتے نہیں ہیں، پورے اسی کائنات کا حصہ، فرشتے اسی کائنات کا حصہ۔ فرشتے کیوں خلق ہوئے؟ فرشتوں کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟ جی، حوروں کی تخلیق کا سبب، جنتوں کی تخلیق کا سبب، دوزخ کی تخلیق کا سبب، کائنات کی تخلیق کا سبب، انبیاء کی تخلیق۔ انبیاء کیوں خلق ہوئے؟ ان کے لیے خلق ہوئے ہیں انبیاء اور رسل، اور انبیاء اولو العزم۔ بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الوسام۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ آدم نہیں ہوتے اگر جناب سیدہ نہیں ہوتی، اور نوح نہیں ہوتے اگر جناب سیدہ نہیں ہوتی، اور ابراہیم نہیں ہوتے اگر جناب سیدہ نہیں ہوتی، یہ مقام خالق کائنات کس کو عطا کر رہا ہے؟ ایک مستور کو، دنیا میں، برزخ میں، پھر آخرت میں۔ آخرت میں جو مقام اس مستور کو ملا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تمام خلائق پیدل ہیں، صرف ایک مستور ہے جو سوار ہو گیا۔ جناب مریم کے پاس بھی سواری ہے، جناب آسیہ بنت مزاحم۔ یہ اس کی عظمت ہے، انتہائی عظمت۔ آپ دیکھیے کہ اس پہ اکتفا نہیں کر رہا کہ حکم دیا جائے کہ وضو ابصارکم، آنکھیں بند کرو، اور سب کو حکم ہوئے آنکھیں بند کرو۔ چادر نہیں ہوگی سر پہ، صرف چادر ہے۔ سواری پہ ہودج ہے نور کا، اس کے اندر ہے جناب سیدہ، کسی کو ہیولا بھی نظر نہ آئے، پرچھائی بھی نظر نہ آئے، سایہ بھی، سب کچھ پردے میں آئے، حجاب میں، ہودج میں۔ پھر کیوں حکم ہو رہا ہے کہ غضوا ابصارکم، جھکاؤ اپنی آنکھوں کو، اور صرف اسی دن تو وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، نگاہوں کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے سروں کو بھی جھکاؤ۔ اور تمام انبیاء بھی جھکا ہے۔ انبیاء کے لسٹ میں صرف ایک نام ہے جو مجھے ملا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جو اس سے مستثنا تھا۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن، جو وہ جد ہیں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیوی کی ذریت۔ یہ وہ استثنائی شخصیات ہیں جنہیں عرصہ محشر میں آنکھیں بند کرنے کی اور سروں کو جھکانے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء، آدم و نوح، موسیٰ و عیسیٰ، انہیں حکم ہو رہا ہے کہ سر کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، بطول آ رہی ہے۔
یہ عظمت کائنات عالم میں کسی نصیب ہوئی ہے. یہ مقام ہے میری مخدومہ سلام اللہ علیہ کا، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت جس کا سب سے پہلا ذمہ پروردگار اکبر کی بیوی کے متعلق تو سب کچھ خدا نے اپنے ذمہ دیا. رب العالمین بیٹی کا نام رکھ کے فرمایا نام تیرے ذمہ نہیں ہے، نام ہم رکھیں گے. نام بھی خدا بندے اور کہا ہم نام ادھر ادھر سے نہیں اپنے نام سے نکالیں گے، اپنے نام سے مشتق کریں گے. میں فاتح ہوں، یہ فاطمہ. اور پھر ساق عرش پہ اس بیوی کا نام لکھا اور اس کے بعد جنت کے دروازے پہ محبوبہ کونین کا نام لکھ کے گویا یہ اعلان کیا کہ یہ جس بیوی کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہی بیوی خاتون جنت ہے. سبحان اللہ. اس جنت کی مالک ہے. یہ مقام اصل میں پوری دنیا والوں کو بتانا ضروری ہے، ہم سب پہ واجب ہے. مجھ پہ واجب ہے، آپ پہ واجب ہے، نبی کریم رسالت میں آپ پہ واجب ہے، واجب ہے، رسول اللہ پہ واجب ہے بیوی کا مقام بتانا. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. یا رسول اللہ کی اپنی حد تک ذات تک رکھیں نا، اپنے دل میں رکھیں. لوگوں کے سامنے کیوں اعلان کرتے ہیں آپ؟ یہ صدیقۃ الکبریٰ، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے. رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں. یرضیٰ لرضاہا، اللہ رسول کی رضا سے راضی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں، لوگوں میں امت تک پہنچا دیں. یہ قرۃ عینی، یہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ثمرۃ فؤادی، یہ میرا میوہ دل ہے. یہ روح التی بین جنبیہ، یہ وہ فاطمہ ہے جو میری روح رسالت ہے. یہ فاطمہ روح رسالت ہے. نبی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، کبھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ میری روح ہے. کیوں فرما رہے ہیں؟ لوگوں میں اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے آگے کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں عزیزان گرامی، جس انسان کی محبت اللہ کی محبت ہو، جس کی عداوت اللہ کی عداوت ہو، جس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہو، جس کی رضا اللہ کی رضا ہو، اور جس کا غضب اللہ کا غضب ہو، وہ انسان صاحب مقام ولایت کبریٰ ہوتا ہے. اور جو انسان صاحب مقام ولایت کبریٰ ہو جائے، اس شخص کا تعارف، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی مودت ہر انسان پہ واجب ہو جاتی ہے. اور وہ محبت اور مودت کا حق نہ ادا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور نبی کریم کا کام ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے آنا. تو اس لیے رسالت آپ معمول ہے کہ دنیا والوں کو مقام زہرا بتائیں. جس طرح امیر المومنین کی ولایت لوگوں تک، عوام تک، امت تک پہنچانا رسول اللہ پہ واجب ہے. واجب ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے. کیسا واجب ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا. اب اگر تو نے علی کی ولایت نہیں پہنچی، تو نے کوئی کام ہی تبلیغ کری ہے، تو نے رسالت ہی نہیں پہنچی. ایسا واجب تھا کہ ولایت علی پہنچانے کے بعد رسول اللہ تصدیق مانگ رہے ہیں، حل بلغت، 1,20,000 کا مجمع میں نے پہنچا دی علی کی ولایت. اور اقرار لے رہے، مجمع کہہ رہے بلا بلغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی. اور پھر فرما رہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے نا میں نے پہنچا دی علی کو.
سبحان اللہ اے اللہ تو گواہ رہنا، جس طرح امیر المومنین کی ولایت اپنی امت تک بلکہ عالم انسانیت تک پہنچانا رسول اللہ پہ واجب تھا، اسی طرح سے جناب سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت اور آپ کی عصمت اور بی بی کا مقام بھی اپنی امت تک پہنچانا رسول اللہ پہ واجب ہے۔ اس لیے صرف اپنی ذات تک نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی میرا مسئلہ ہے، میری ذات کا حصہ ہے، اور یہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور یہ روح ہے، اور یہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اس کا غضب اللہ کا غضب ہے، اور اس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ جس ہستی کو خداوند عالم مقام ولایت کبریٰ جو ہے ثابت ہو گیا مخدوم کونین کے لیے، بلکہ وہ پہلا جملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہونا یہ بھی بی بی کی ولایت کبریٰ پہ ایک دلیل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان وجہ تخلیق ہو، پوری کائنات کی خلقت کا سبب ہو اور ولی مطلق نہ ہو، ولایت کبریٰ نہ رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جسے اللہ کی کائنات ولایت کبریٰ عطا کرے گا اسے علم آتا اپنی طرف سے۔ لہذا تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی دستور نہیں ہے جو علم کی اس منزل پہ فائز ہو جس منزل پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور وقت کم رہ گیا ہے، دوبارہ باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہو جائے گی، لیکن اس آخری بات کو میں تھوڑا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو علم چونکہ کفر مرتضیٰ ہے، رکن ہے امیر المومنین کے ساتھ کا جناب سے رکن علی کفر، یعنی ہم سر، ہم پدا، ہم مقام، یہ بہت بڑی بات ہے۔ باب مدینۃ العلم کا کفر ہونا، کیسی عالمہ ہے مخدومہ کونین، کیسے یہ خود بھی کرنا تھا۔ لو شئت، اگر میں امیر المومنین سے بتا دوں کا بما کان بما یکون الی یوم القیامہ، یا علی میں اگر چاہوں تو قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام حالات سے باخبر ہے، تمام واقعات سے باخبر ہے۔ دنیا میں اتنے انسان آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب سے 70 گنا زیادہ فرشتے ہیں آسمان میں اور زمین پر۔ ہم کتنے فرشتوں کے نام جانتے ہیں؟ کائنات عالم میں کوئی ایسا فرشتہ اللہ کی کائنات نے خلق نہیں کیا جس کا نام بطور نہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ 8 جنتیں ہیں، 8 جنتوں کی حوروں میں سے ایک اور ان کی تعداد بھی انسانوں سے 70 گنا ہے۔ ایک حور کا نام ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 36 یا 40 کا انبیاء کے نام ہم سب کو یاد ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس انبیاء ہیں۔ ایک نبی کا نام جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، ایک نبی اور ایک رسول کا شجرہ نسب تک
اور میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو علم میری مخدوم کونین کے پاس ہے وہ ائمہ ہدا علیہ السلام کے علم کا منبع ہے. معصوم امام آپ کو یہ حوالہ دیتے ہوئے نظر آئے تھے جب لوگ پوچھے تھے سرکار آپ جو خبر دے رہے ہیں کہاں سے لیے؟ فرمایا مصحف فاطمہ سے. میری جدہ کے مصحف میں لکھا ہوا ہے جو جبرائیل اس کو امیر المومنین نے ترتیب لکھا ہے اور املا کیا ہے اور مخدوم کونین کی زبان سے لکھا. یہ مصحف تو جناب مریم کے پاس بھی نہیں ہے. یہ مقام ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا پڑا ما تقاملت نبوت النبی الا اقر بفضلها وولایتها. یہ انتہا گویا یہاں قلم ٹوٹ گیا ہے. کائنات عالم کی صادق ترین زبان جب یہ گواہی دے اور اعلان کر کے اور مجمع عام میں کہ خلاق کائنات نے کسی بھی نبی کو اور کسی بھی رسول کو اس وقت تک نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز نہیں کیا جب تک اس نے میری بیٹی زہرا کی عصمت اور اس کی ولایت کا اقرار نہیں کر دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ مخدوم کونین وہ ذات ہے کہ کسی نبی کی نبوت کی فائل پر جب تک بطور کے دستخط نہ ہونا اس وقت تک وہ نبی نہیں ہے بلکہ ان انبیاء کا وجود نہیں ہے. وجہ تخلیق ہے. یہ مقام بتانا یہ معرفت جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا یہ ہم سب کے واجب ہے. اس کی مودت واجب ہے اس کی محبت واجب ہے. دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. اور یہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے جس شان سے عرش محشر میں آئے گی. عرض کیا دو بیویاں اور بھی ہوں گی عرش محشر. ایک بیوی دونوں بیویوں کے ہاتھ پہ دو معصوم بچے ہوں گے. دو لفظ مسائل کی بھی ہو جائیں. ایک بی بی فاطمہ بنت اسد اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ محسن ہوگا جو چلتے ہوئے دروازے کے پاس شہید ہوگا. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پہ ہدیت کا ابتدا کر کے دن پروردگار اعظم ذرا پوچھ اس معصوم کا قصور کیا تھا. دل چاہ رہا ہے شہادت کی شہادت کے دو لفظ عرض کروں گرچہ بڑی مشکل شہادت ہے. اس کے قاتل کو ارملہ بن قاہل اسدی لعین کو سامنے کھڑا کر کے امیر مختار نے سوال کیا تھا اور لعین تو نے آخر کیا ظلم کیا ہے کربلا میں کہ ہر مزدور چھاؤں میں بیٹھ گئی ہے. مقبول مجلس سوائے اسرت کی ماں کے کیا ظلم کیا ہے تم نے کربلا میں. اس لائن نے سالگا لگا امیر میرے پاس تین پہ تین شعبہ زہر میں بجھے ہوئے. ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا, ایک تیر میں نے شبیر کے دل میں مارا, اور تیسرا میں نے علی اصغر کو. تیر مارنے کی تو ضرورت ہے, امام حسین خود فرما رہے ہیں تھوڑی دیر میں مر جائے گا, پانی نہیں ملے گا.
ہاتھ میں اٹھایا جناب زینب سلام علیہ سے جب کہا یا اختی نابلینی ولدی الصغیر، لے آؤ میرے اصغر کو آخری ودا میں ایک مرتبہ اسے دیکھ لوں، خشک ہونٹ دیکھے۔ امام مقتل لکھتے ہیں اتنا پیاسا تھا، روتا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی گواہی ہے کہ میرا بھائی اصغر شب عاشور اتنا پیاسا تھا، یہ سادات یوزان کی طرف سے، بانیان کی طرف سے حکم دیا گیا کہ چار پانچ مجالس تو آپ شہداء کربلا کا پرسہ دیں جناب مخدوم کونین کو، ان کے مسائل کی سنائیں، ان کے حکم کی بجاوری کے لیے۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے میرا بھائی اصغر اتنا پیاسا تھا، شب عاشور اتنا پیاسا تھا۔ میں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا میری پھوپھی نے میری اثر کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ یوں تڑپتا تھا شدت پیاس کی وجہ سے کہ بے قرار ہو کے میری پھوپھی زینب تارتن تقعدو و تارتن تقوم، کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا عزیزان گرامی، جو شہزادہ شب عاشور اتنا پیاسا تھا، عصر عاشور، اس کی پیاس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ شدت پیاس تھی اس شہزادی کی، حسین جیسا امام جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا۔ اب مجھے بتا دیں کسی سے کبھی حسین نے کچھ مانگا ہے؟ حسین کو تو مانگنا آتا ہی نہیں، تو صرف عطا کرنے والی ذات ہے۔ حسین کی غربت کی انتہا یہ ہے کہ اسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ایک گھونٹ، یہ ارباب مقتل کے نفس میں جرعۃ واحدہ، ایک گھونٹ کا ایک گھونٹ دے دیں۔ وہ حسین جو اہل کوفہ کو پہلے 3 مرتبہ پانی پلا چکا ہے، 3 مرتبہ جنگ صفین میں امیر شام سے گھاٹ چھین کے انہی کو پانی پلایا، وہ حملہ امام حسین کا۔ قید سالی میں امیر المومنین کے پاس ہاتھ باندھے مولا دعا مانگے، بارش ہوئی، امام نے فرمایا جاؤ حسین سے کیوں امیر المومنین نے کہا تھا جاؤ حسین سے کہو تو بارش ہوتی ہے؟ امیر المومنین جانتے تھے شاید علی کے دل میں یہ تھا کہ اگر آج حسین کی دعا کے صدقے میں بارش سے سیراب ہوتی ہے تو شاید کربلا میں اس کے 6 ماہے کو ایک گھونٹ دے۔ اور کا 1000 کا لشکر اسی لشکر میں موجود ہے ابھی، جس کو زہرا کھلانے، جس کے گھوڑوں اور اونٹوں کو حسین نے پانی پلایا، انہی کے جب نے جا کے زہرا کا لال کہہ رہا تھا میرے اس پیاسے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی پلا۔ یہ لفظ راوی میں لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں پیچھے تھا، اچانک مجھے بھگدڑ محسوس ہوئی لشکر میں نے دیکھا ہمارے لشکر کے سپاہی کچھ تو پچھلے قدموں واپس آ رہے تھے، کچھ اپنی نیامیں تلواروں میں ڈال رہے تھے، کچھ نے پلٹ کے ہماری فوج کے لوگوں نے پلٹ کے ہمارے سپاہیوں پہ حملہ کیا، اور میں نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ قیامت آ گئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تلواریں نیاموں میں ڈالی جا رہی ہیں، لوگ پچھلے قدموں واپس آ رہے ہیں، لشکر باغی ہو گیا ہے، اسی لشکر میں جنگ شروع ہو گیا، یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ایک سپاہی نے مجھے کہا وہ اونچی جگہ پہ چڑھ کے دیکھ حسین کیا ہے؟
جب میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک ٹیلا تو میں ٹیلے پہ چڑھا، میں نے دیکھا اس شبیر کے ہاتھوں میں ششمہ بچہ، اور زہرا کا راز دے رہا تھا مسلمانوں ایک گھونٹ پانی۔ اجرکم اللہ، ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، اتنے میں یہ راوی کہتا ہے کہ اچانک عمر ابن سعد نے قبلہ کی طرف دیکھ کر کہا کیوں معطل ہو؟ اس نے کہا امیر کسے نشانہ بناؤں، بیٹے کو یا باپ کو؟ عمر ابن سعد نے کہا تجھے بچے کے گلے کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ اور اس نے ایک تیر مارا، زہر میں کچھ ہوا سنسناتا ہوا آیا۔ اور دو روایتیں ہیں یہاں پر، شیخ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں جو لکھا وہ کہتے ہیں تیر یوں لگا کہ بچے کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور دوسری روایت بھی آج پڑھ دوں، دوسری روایتیں نہیں، تیر لگا نکلا نہیں، حسین نے نکالنے کی کوشش کی لیکن زہرا کے لال نے دیکھا کہ اگر میں نے تیر نکالا تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس لیے گلے میں تیر لگا ہوا تو خیموں کے دروازے پہ آئے، لیکن پھر سوچا سکینہ کے سامنے کیسے جاؤں، اصغر کے گلے میں تیر ہے، رباب کو کیسے دکھاؤں؟ آواز دی بہن زینب ذرا خیمے سے باہر آ۔ مسافرہ شام باہر آئی، کہا تم اس کا تھڑ پکڑ، میں اصغر کے گلے سے تیر نکالتا